تکلیف کے مارے ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ عریض سکندر اس وقت اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، ایزل نے سسکتے ہوئے کہا۔ اپنی گرفت کو کمزور کرنے کے بجائے عریض سکندر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اب تو ایزل کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ جلاد کی چنگل میں تھی اور دوسرا حویلی میں بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ تم تو عورت کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھکا، پھر سے زہر اگلنے لگا۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے کردار پر فضول بات کریں۔ اپنی زبان سنبھالو لڑکی، مت بھولو کہ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اگر آج میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکالوں تو تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایزل نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے تھے۔ اس شخص سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ خاموش رہتی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر دوبارہ تم مجھے اس انسان کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ کر تمہیں گھر پر بٹھا دوں گا۔ وکیل بننے کا خواب بھول جانا۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے ایزل کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، جبکہ وہ دشمن جان تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایزل نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حویلی کے سب لوگوں سے عریض سکندر بہت ہی فرینڈلی اور پیار سے بات کرتا تھا، لیکن ایزل سے بات کرتے وقت اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے اور اس کا لہجہ بھی غصیلا ہو جاتا تھا۔ یہ بات ایزل نے شدت سے نوٹ کی تھی اور وہ آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے اپنی لائف جیوں۔ اگر میں آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری زندگی میں مداخلت کریں۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، لیکن اب اس کی آواز سننے کے لیے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تو کب کا گھر سے جا چکا تھا۔ اب ایزل صاحبہ حویلی میں بالکل اکیلی تھی۔ باقی سب لوگ اس کی کزن کی برتھ ڈے پارٹی پر گئے ہوئے تھے۔ دادی جان نے ایزل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ عریض سکندر کی وجہ سے رک گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عریض سکندر بھی ساتھ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے کچن میں اپنے لیے میکرونیز بنا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں آنے کا حکم دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایزل کو اندازہ تھا کہ وہ فرحاد کی وجہ سے اسے ذلیل کرے گا، لیکن وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑائے گا۔ اس بارے میں ایزل نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فرحاد ایزل کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ آج وہ اسی کے ساتھ KFC میں بیٹھی اپنی زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ فرحاد اسے ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا تھا کہ اس جلاد نے اسے دیکھ لیا۔ رات کے وقت ایزل نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ حویلی میں کسی کو فکر تھی۔ تائی جان تو ایزل سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ تو اسے جان کا وبال کہتی تھی اور اپنے بیٹے عریض سکندر کو بھی بھڑکاتی تھی۔ ایزل کوشش کرتی تھی کہ اس کا ان دونوں سے کم ہی سامنا ہو، کیونکہ جب بھی تائی جان اسے کچھ کہتی ایزل کا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ رہا۔ اسے دیکھ کر ایزل کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ لگتا ہے کہ تم تہذیب بھول چکی ہو اور مینرز بھی۔ وہ سلام کیے بغیر ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور مینرز بھی۔ تائی جان نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ ایزل پہلے تو سمجھ نہیں پائی کہ وہ ماں بیٹا کس بارے میں بات کرے، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے وہاں بیٹھی ہوئی عظیم شخصیت کو سلام نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے ہی وہ لوگ اسے باتیں سنا رہے تھے۔ I'm sorry، اس نے ایک نظر دادی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ تایا جان نے ماحول کو خوشگوار
بنانے کے لیے دوستانہ انداز میں ایزل سے سوال کیا۔ وہ کچھ کہتی کہ عریض سکندر پھر سے اس کی بات کو کاٹ کر بول پڑا۔ کیا بننا تھا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے ہماری ناک کاٹ دی۔ ہر سبجیکٹ میں بی اور سی گریڈ لایا ہے۔ اس سے پاس تو ہو گئی ہو نا بیٹا؟ تایا کو صرف ایک ہی چیز سے کنسرن تھی۔ جی تایا جان، ایزل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بس پھر کیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ریلیکس ہو گئے تھے۔ ایزل نے ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ سامنے کھڑے اس ظالم شخص پر ڈالی جو اس وقت اسے انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اب مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مجھے کھا جانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جی، ایسی کزن بھی کسی کو نہ ملے۔ اس نے تو میری زندگی ہی عذاب بنا دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، لیکن اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ عریض سکندر نے اس کی ساری باتیں اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی۔ اٹھو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ایزل کے میک اپ کیے حلیے پر اس نے ایک نظر ڈھالتے ہوئے حکم دیا۔ کہاں پر جانا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ عریض سکندر کے لہجے میں صاف بیزاری تھی۔ تائی جان بھی پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ وہ ایزل کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو ایزل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے عریض سکندر کو اپنے قابو میں کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھی بھرتی رہتی، اور عریض سکندر کو تو ویسے بھی بچپن سے ہی اس سے نفرت تھی۔ تو ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ میں نے تو ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ میں پارکنگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 5 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 300 سیکنڈز۔ اگر ٹائم پر نہ پہنچی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی کزن مذاق اڑانے لگی۔ یار، تم اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہو اور بھائی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ اتنے بھی ظالم نہیں ہے، بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں۔ تم ریلیکس ہو کر تیار ہو کر نیچے چلی جاؤ، تب تک میں بھی اپنی تیاری مکمل کر لیتی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی وہ مجھے ڈانٹیں گی نہیں؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈانٹ لے، تم خود ہی سوچو، زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے انہیں زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا۔ پہلے میں اچھے طریقے سے تیار ہو لوں، اس کے بعد ناشتہ کر لوں۔ ویسے بھی میں نے کون سا ان کی منتیں کی تھی کہ مجھے چھوڑ کر آئیں؟ ڈرائیور موجود ہے، اگر انہوں نے کوئی ہنگامہ کیا تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ایزل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے یا پھر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ ٹھمک ٹھمک کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے گئی۔ پارکنگ ایریا میں ڈرائیور کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگی۔ دادی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے دادی کے اشارے کو بھی اگنور کر دیا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ 10 منٹ وہاں لگانے کے بعد جب وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو وہ لاک تھا۔ اسی وقت شیشہ نیچے ہوا۔ پیدل چلنا سٹارٹ کرو۔ مگر پیدل راستہ تو 40 منٹ کا ہے، اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ پیدل چلنے سے تو اسے بچپن سے ہی موت پڑتی تھی۔ میں نے کب کہا ہے کہ 2 گھنٹے کا ہے؟ جواب میں عریض سکندر نے اس پر طنز کیا تھا۔ ایزل کو اپنی کزن پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئی تھی، اور جب وہی کزن ایزل کے سامنے عریض سکندر کی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو ایزل کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اب تو اس کی کزن نے اپنی زبان کو بھی سی لیا تھا۔ اس نے عریض سکندر کو یہ تک نہیں کہا تھا کہ میں نے ایزل کو آرام سے تیار ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو اب عریض سکندر کے ساتھ مل کر اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس کی لاپرواہی پر اسے باتیں سنا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے ایزل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یہاں اس کی ہر کزن ہی اپنے نمبر بنانے کی کوششوں میں لگی رہتی، اور اس میں سب سے زیادہ استعمال ایزل صاحبہ کا ہی ہوتا تھا۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اسے نیچا دکھا کر عریض سکندر میاں کو خوش کر سکے۔ نہ جانے عریض سکندر کو بھی اس سے ایسی کون سی نفرت تھی۔ ایزل کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ اس کی کزن کا کالج راستے میں پہلے آ گیا۔
وہ بھی اپنے کالج میں داخل ہو چکی تھی، لیکن ایزل ابھی تک پیدل چل رہی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے سر اٹھا کر یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ یونیورسٹی آ چکی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے بھی آگے نکل آئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پیدل چلنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، عریض سکندر نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ ایزل اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر جب سر اٹھا کر دیکھا تو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی سرکاری یونیورسٹی تھی اور بہت بڑی تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی کے لاسٹ والے کونے کے قریب کھڑی، فوراً سے پلٹی اور بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے سب سے سخت سر کی سٹارٹ کلاس ہونے والی تھی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل اس ظالم انسان کو گالیاں دے رہی تھی اور دل ہی دل میں اسے بددعاؤں سے نواز رہی تھی۔ لیکن عریض سکندر صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یو ٹرن لے کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ایزل کا پورا دن ہی خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو قلبی ٹینشن کی وجہ سے وہ پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کر پائی تھی۔ سر نے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، بلکہ اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ جب یونیورسٹی سے باہر نکلی تب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اصل صدمہ تو اسے تب آیا جب اس نے عریض سکندر کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کیا مجھے واپسی پر بھی پیدل جانا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنی گردن جھکا لی تھی اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے اس نے عریض سکندر کو دیکھا ہی نہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور پر ایک بس سٹاپ تھا۔ پیدل جانے سے اچھا تھا کہ وہ بس کے ذریعے گھر چلی جاتی۔ عریض سکندر نے جب اسے سر نیچے کیے دوسری جانب دے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں ایزل کو پکارا۔ ایزل کی بجائے سب لوگوں نے ہی اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ایزل نے اس کی آواز بھی سنی تھی مگر وہ انجان بن گئی، یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس کا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آج سے پہلے عریض سکندر نے کبھی بھی اس کا کسی کا پیچھا نہیں کیا تھا، اور اب وہ اس ناپسندیدہ عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے ایزل کے بازو زور سے پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف موڑا۔ میں تمہیں کب سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا ہوں، آپ یہاں پر؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ واہ کیا کہنے ہیں تمہارے! کیا کبھی کان صاف نہیں کیے جو تمہیں میری آواز سنائی نہیں دی؟ مجھے سچ میں پتہ نہیں چلا آپ یہاں پر ہیں۔ اس نے پھر سے معصومیت سے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ جلدی سے چلو، گھر واپس جانا ہے۔ مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ جس انداز میں عریض سکندر نے اسے گھورا تھا وہ سر جھکا کر اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ کے بعد اس کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ میں سمجھی نہیں، تمہیں صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ایزل نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر عریض سکندر کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور ایزل کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے اور اپنی مٹھی بھی زور سے بند کر لی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، خیر یہی بہتر ہے کہ تمہیں حقیقت کا علم ہے، بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ میں سمجھی نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جب ایزل نے سنا کہ محترم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں کی خوبصورت پرفیوم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کیا مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی؟ ہاں، وہ کون تھی؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی نا؟ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں برائی تو نہیں ہے، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔
اگر تمہاری زبان کنٹرول نہ ہوئی تو میں پھر سے تمہیں گاڑی سے نکال دوں گا۔ ایزل نے اب کی بار اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ عریض سکندر نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنا سر نفی میں جھٹک دیا۔ لبوں پر انگلی رکھے معصوم بچوں کی طرح وہ خود کو خاموش کروانے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ ہاں، میری ایک گرل فرینڈ ہے اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ بالآخر عریض سکندر نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایزل کے دل کی دھڑکن رک گئی اور اسے تھوڑا سا برا بھی لگا تھا۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ ایزل کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ میں نہیں جانتا، مجھے بس وہ پیاری لگتی ہے۔ مجھے میرے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے خاص ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آنسوؤں کا ایک گولا ایزل کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اسے رونا کیوں آ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی یہ بات جانتی تھی کہ عریض سکندر اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے یا کسی اور کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہے تو ایزل کے دل کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اس کے لب آہستہ سے بھر آئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں۔ عریض سکندر نے ہلکے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اچھا خاصا اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ عریض سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ جیسے گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی، وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکی میں تو واقعی مینرز نہیں ہیں، عریض سکندر نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کمرے میں جا کر ایزل نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تھے۔ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاید میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مجھ جیسی لڑکیاں محبت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج کی پوری رات اس کی اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ نیا سیمسٹر شروع ہوا تھا اور ہر ٹیچر کی طرف سے ہی پروجیکٹس مل رہے تھے۔ اچانک ہی ان کے IR کے پروفیسر ملیشیا چلے گئے۔ اب ان کی جگہ ایک نئے پروفیسر کی ضرورت تھی۔ ایزل نے تو شکر ادا کیا تھا کہ اس پروفیسر سے جان چھوٹی، کیونکہ وہ بہت سخت تھا، بڑی عمر کا بھی تھا، اس وجہ سے بچوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا۔ اگر کوئی 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ ہو جاتا تو اسے کلاس میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جو رات کو سوچ کر سوئی تھی کہ آج چھٹی ہوگی، صبح جب دوست کی کال پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھٹی کے دن تو چین سے سونے دو۔ ارے کون سی چھٹی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیو پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، یا میں نے سنا ہے وہ بہت ینگ اور ہینڈسم ہے۔ قسم سے میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں اسے ملنے کے لیے، تو بھی جلدی سے گھر سے نکل۔ اس کی دوست نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب کون سا نیا پروفیسر آ رہا ہے؟ ایزل کو تو اپنی چھٹی ختم ہو جانے کا دکھ تھا، ورنہ وہ پروفیسر کتنا ہینڈسم تھا اور کتنا جوان تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس دن عریض سکندر بھی جلدی نکل گیا تھا۔ صرف 3 دن ہی اس نے ایزل کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی تھی، کیونکہ ان دنوں ڈرائیور گاؤں گیا ہوا تھا اور دادی جان نے اپنے پوتے سے خاص ریکویسٹ کی تھی۔ 3 دنوں کے بعد وہ اسے واپس اس کی اوقات میں لے آیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ ایزل اپنے کزن وجدان کے سامنے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہ، مجھے معاف کرو، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا کون سا کام ہے، ضرور تمہیں شہناز کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہوگا۔ چپ کر جاؤ، کیوں مجھے مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ اگر تم مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں گئے تو میں چیخ چیخ کر سب کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے مجھے موت کو بھی گلے لگانا پڑا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تم مرد ہوتی تو جیسا تمہارا جذبہ تھا
قسم سے آرمی والوں کو پتہ چلتا تو وہ تمہیں بارڈر پر بھیج دیتے، اس کے بعد ہمارا فائدہ ہو جاتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ جلدی سے چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرائی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ پروفیسر کے ساتھ ہی اسٹیج پر کھڑے تھے۔ لڑکیاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ لڑکوں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے۔ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی۔ فرحاد نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپکے سے اپنی سیٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ عریض سکندر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مس، کیا آپ ان سب سے الگ ہیں؟ ایزل نے اگنور کیا۔ مس ایزل صاحبہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں نے حیرت سے اپنے نئے پروفیسر کو دیکھا جسے ان کی کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی کا نام پتہ تھا۔ کہیں یہ پروفیسر اس کا بوائے فرینڈ تو نہیں ہے؟ کلاس میں ایک لڑکی کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ پروفیسر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ وہ لڑکی سر پٹا کر نیچے اپنے جوتوں کو گھورنے لگی جبکہ ایزل کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ آپ یہاں پر آ کر کھڑی ہو جائیں۔ پروفیسر نے اسے باقی بچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ سر، اصل میں ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ یہاں تک مجھے لگتا ہے مسٹر فرحاد، مس ایزل کے پاس بھی ایک زبان موجود ہے اور وہ اپنی ایکسپلینیشن خود دے سکتی ہیں۔ آپ کو ان کے وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے یونیورسٹی آتے ہیں مہربانی کر کے اسی کام کی طرف توجہ دیں، اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے گا۔ اپنے ان الفاظ کو سنبھال کر رکھیے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ فرحاد کا چہرہ شدید غم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ایزل صاحبہ اسٹیج پر جا کر ان بچوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ باقی سب کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اب ایزل اکیلی وہاں پر کھڑی تھی اور عریض سکندر صاحب باقی سب کو لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے۔ ایزل میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر کسی ایک کو نظر بھی دیکھ سکتی۔ اگر کوئی اور پروفیسر ہوتا تو اس سے معافی بھی مانگ لیتی، لیکن یہاں پر تو اس کا سب سے بڑا دشمن موجود تھا جسے وہ منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ معافی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فرحاد ایزل کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے دیکھ کر ایزل نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، ساری کلاس کے سامنے میرا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ باقی سب کو اس نے بیٹھنے کی اجازت دی تھی لیکن مجھے؟ یار تم کیوں اس پاگل سائیکو انسان کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کری ہو؟ بس دفع کرو۔ تم تو جانتی ہو بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن بہت جلد تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا، فرحاد نے اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا تھا۔ عریض سکندر جو کہ اپنا موبائل لینے کے لیے کلاس روم میں داخل ہو رہا تھا، فرحاد کے رویے کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ایزل، اس نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی، بلیک بورڈ کے ساتھ لگی کھڑی ہو گئی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عریض سکندر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا موبائل اٹھا کر دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ کافی نرم تھا۔ ایزل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا موبائل اٹھایا جو کہ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی جبکہ عریض سکندر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ فرحاد نے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5000 کے کئی نوٹ اس موبائل کے ساتھ عریض سکندر کی طرف بڑھا دیے۔ I'm really sorry، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عریض سکندر نے اپنا موبائل لیا تھا جبکہ پیسے زمین پر گر گئے۔ پھر سب خراب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ فرحاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ اب تو اسے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ عریض سکندر ان دونوں کو ایک ساتھ پھر سے دیکھ رہا ہے۔ پھر سے اس کی شامت آ جائے گی۔ اس کا تو آج گھر واپس جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کلاس روم سے نکلنے کے بعد وہ فرحاد سے نظر بچا کر لائبریری میں چلی گئی۔ فرحاد اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آ گیا تھا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟
کیا تم اس انسان سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، میں اس انسان سے کیوں ڈروں گی؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فرحاد چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اعتراف کر لے، لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ایک مناسب ٹائم کا انتظار کر رہا تھا، اور ویسے بھی ابھی ان کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو کافی ٹائم تھا، تو اسے ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ایزل چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پائی تھی، اور پھر سے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے اپنے دل کی بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف عریض سکندر جھلے پاؤں کی بلی بنا اسٹاف روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایزل کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ منظر کسی فلم کی طرح بار بار اس کی نظروں کے سامنے ریپیٹ ہو رہا تھا۔ جب فرحاد نے ایزل کے بال بھی کاٹے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ اس لڑکی کا دماغ تو میں ٹھکانے پر واپس لاؤں گا۔ اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی عریض سکندر نہیں ہے۔ واپسی پر وہ اسی کے ساتھ تھی۔ گھر واپس آئی تھی، پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ آج گاڑی میں لڑکی کی پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر ایزل کا موڈ بھی کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے ہلکے لہجے میں کہا، فرحاد صرف میرا دوست ہے، میرے پاس آپ کی طرح پارٹنر نہیں ہے۔ یہ سن کر عریض سکندر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایزل بھی ریلیکس ہو کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے مجھے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اسے صفائیاں پیش کرنے کی؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ واپسی پر وہ دونوں حویلی نہیں گئے تھے بلکہ پھوپھو جان کے گھر گئے تھے۔ ان کے بیٹے کی دعائیں خیر تھی، اور ایزل کو ابھی پتہ چل رہا تھا۔ نہ تو وہ گھر والوں میں بیٹھی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں نے اسے اتنا ضروری سمجھا تھا کہ اسے اس طرح کی انفارمیشن دیتے۔ اس کی کزنیں تو اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھی۔ ان کی اپنی ایک الگ سے ہی لائف تھی جس میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ہی چالاک تھی، معاملات کو ہینڈل کرنا جانتی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایزل بے وقوف، ہر بار وہ غلطی سے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیتی تھی اور پھر ہاتھ ملتی رہ جاتی تھی۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال کے اندر داخل ہوئے تو بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھی۔ کافی لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی، پسندیدگی تھی، اور کچھ حسد بری نگاہوں نے اسے گھورے۔ ایزل کو تو وہاں پر موجود کسی بھی شخصیت سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو اپنی دادی جان کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنے کزنوں سے بھی ملاقات نہیں کی تھی، جبکہ عریض سکندر اس کے صوفے کے سامنے والی ٹیبل پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں ایزل پر ہی مرکوز تھی۔ یہ تمہاری پوتی ہے؟ دادی کی ایک دوست نے ان سے ایزل کے بارے میں سوال کیا، تو دادی نے مسکراتے ہوئے ایزل کو اپنے گلے سے لگا کر اس بات میں سر ہلایا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، کیا کرتی ہے؟ اس سے پہلے دادی کوئی ڈیٹیل دیتی، تائی جان بول پڑی، میری بھی ایک بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، ناجیہ بیٹا ذرا ادھر آنا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ ایزل سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ عورت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ ناجیہ سے ایک دو سوال کرنے کے بعد وہ پھر سے ایزل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے اب ایزل کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے سامنے اپنے پوتے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہی تھی۔ دادی نے جب ان کی انٹینشن فیل کی تو جلدی سے بول پڑی، میری پوتی کی منگنی ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ بھم تھا جو ایزل کے سر پہ آ کر گرا تھا۔ وہ عورت بھی یکدم ہی چپ ہو گئی تھی۔ اب اسے ناجیہ والا آپشن بہتر لگ رہا تھا۔ تائی جان نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا، امی جان آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے فی الحال کسی کو بھی نہیں بتایا لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تائی جان نے تجسس بھرے لہجے میں بولا، انگلینڈ میں ہے، اپنا بزنس ہے، سیاست میں بھی کافی حد تک دلچسپی لیتا ہے، بہت جلد وہ بزنس پاکستان میں سیٹل کر لے گا، تبھی میں اپنی پوتی کی شادی کروں گی، میری جاننے والی کا پوتا ہے۔ دادی نے ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل دے دی۔ ایزل پہلو بدل کر رہ گئی تھی، اسے عجیب بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی بے ساختہ سامنے کھڑے عریض سکندر پر جا کر جم گئی۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنی نظروں کے زاویے کو تبدیل کیا تھا۔
شاید میری قسمت ہی یہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تائی جان بھی مطمئن ہو کر اب اس عورت کے سامنے اپنی بیٹی ناجیہ کی تعریفیں کرنے لگی۔ ناجیہ کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، وہ اپنے موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی نظریں ایزل پر جمی ہوئی تھی، حالانکہ اس نے نہ تو کوئی خاص تیاری کی ہوئی تھی اور نہ ہی میک اپ کر کے آئی تھی۔ کپڑے بھی اس نے سادہ ہی پہنے ہوئے تھے۔ عریض سکندر نے جب اس پر ایک لڑکے کی نظروں کی تپش محسوس کی تو ایزل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جس انداز میں اس نے لڑکے کو گھورا تھا وہ لڑکا سٹ پٹا کر سائڈ پر ہو گیا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق ہے، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا زخم بھرے لہجے میں بولا۔ ایزل کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور سوالیہ انداز میں عریض سکندر کی طرف دیکھا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو ایزل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ معاملہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ میں ان معاملات کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے ان معاملات کو جاننے میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ صرف آپ کی سوچ ہے، یہ میرا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ عریض سکندر نے وہاں پر موجود کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور اس کی بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا سائڈ پر لے کر چلا گیا۔ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں بہت جلد پوری دنیا کے سامنے تمہیں تمہارا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ دانت پیستے ہوئے وہ پھر سے اس کی بازو کو مضبوطی سے دبوچے کھڑا تھا۔ مجھ سے دور ہو کر بات کریں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے اس قدر نزدیک ہیں۔ ایزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ وہ ظالم انسان پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا، اسے ہلانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کی اس کوشش پر عریض سکندر کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو کہ فی الحال ایزل کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ اب اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ ایزل کو یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ابھی تو دادی جان سے اس نے اس شخص کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی طے ہوئی تھی، اور آج جو کچھ ایزل نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ عریض سکندر سے تعلقات اچھے کرنے کی تو امید باقی ہی نہیں تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ باہر فنکشن چل رہا ہے۔ تائی جان نے ان دونوں کو سائڈ پر جاتے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے تن فن کرتی وہاں پر پہنچ گئی۔ عریض سکندر ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ تم جتنی بھی کوششیں کر لو میرے بیٹے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی ہو، تائی نے اسے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اسے اپنے قابو میں کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میری قسمت بہت اچھی ہوگی۔ یہ کہہ کر ایزل ان کے کندھے سے کندھا ملاتی وہاں سے نکل گئی۔ ارے دیکھو تو اس لڑکی کے نخرے، ایک بزنس مین کا رشتہ کیا آ گیا، خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرے گے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اس کی بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ نہ بیاہا تو میرا نام بھی فرزانہ نہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا اور پھر بھرے انداز میں مسکرا دی۔ ایزل جب 5 سال کی تھی تبھی اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے باپ بھی انتقال کر گئے۔ اب ایزل 21 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی ماں نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی اور نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ فی الحال اس کی ماں ہے کہاں پر، کیا کر رہی ہے۔ اکثر ہی اسے اپنی ماں کے حوالے سے طعنے بھی ملتے تھے مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا کیونکہ جو بھی تھا وہ کسی نہ کسی حد تک سچ پر مبنی تھا۔ اس وجہ سے خاندان کے بہت سے لوگ اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے مگر ایزل کو ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ عریض سکندر کی نفرت کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی ایسی عورت کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا جس نے اس کے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اسے وہ وقت اچھے طریقے سے یاد تھا جب آنٹی شمائلہ نے اس کے چچا جان کو دھوکہ دیا تھا
اور ان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے چاچا بری طرح سے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی سگی بیٹی سے بھی دور ہو گئے تھے، اپنی سگی بیٹی کو بھی دھتکارنے لگے۔ اور تب عریض سکندر کو اپنے پیارے چچا کے برے حال کی وجہ سے اپنی چچی اور ان کی بیٹی سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ان کی بیٹی بھی جوانی میں وہی کرے گی جو کہ اس کی ماں کاٹ چکی ہے، لیکن دادی جان نے اس دوران اپنی پوتی کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے سب لوگوں کی زبانیں بند کر دی تھی اور ہر کسی کو دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی میری پوتی کے کردار پر بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے ایکشن سے ایزل کو باور کروا دیتے تھے کہ اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کی اس حویلی میں کیا جگہ ہے۔ کبھی کبھار تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر رونے بیٹھ جاتی، اور کبھی کبھار وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اب جب کہ گھر میں اس کی شادی کی بات شروع ہو گئی تھی تو تائی جان کے بے قرار دل کو بھی قرار آ گیا کہ ان کا بیٹا اسے شادی کرنے سے بچ گیا۔ دوسری طرف عریض سکندر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں پہنچ گیا جبکہ ایزل صاحبہ عریض سکندر صاحب کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ سے آئے تھے، کچھ ہی دنوں میں ان کے امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ آج ہی صبح عریض سکندر نے کلاس میں بات کی کہ وہ ان کا پیپر بنا چکا ہے۔ باقی کلاس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ عریض سکندر کی کزن ہے، اسی وجہ سے سب نے اس کی منتیں کی تھی کہ خدا کا واسطہ کسی طرح سے پیپر کا پتہ لگوا لو۔ سر نے وہ پیپر اپنے لیپ ٹاپ میں بنایا ہوگا۔ اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کا لیپ ٹاپ چیک کر رہی تھی، اس کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ دادی جان، آپ نے کیا سوچ کر اس کی پرائی برادری میں منگنی کرنی ہے؟ آپ کو کم سے کم ہم سے مشورہ تو لینا چاہیے تھا۔ تم ہو کون جو میں تم سے مشورہ لیتی؟ تم تو اسے اپنی کزن ہی تسلیم نہیں کرتے۔ دادی نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے وہ بات غصے میں کہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ دادی جان چاہتی تھی کہ ان کی پوتی ایزل سے نکاح کر کے، لیکن جب انہوں نے عریض سکندر سے اس بارے میں بات کی تب وہ حد سے اکھڑ گیا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی ماں کا کردار سب لوگوں کی نظروں کے سامنے، جس کی ماں بد کردار تھی، اس کی بیٹی کیسے پاکیزہ کردار ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس نے بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس قدر سخت الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ دادی جان تو اپنے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے اندر اس قدر نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دن دادی جان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دوبارہ انہوں نے یہ قصہ نہیں چھیڑا۔ نہ تو وہ چھوٹی سی لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اس کا نکاح کسی اور سے کروانے کی اجازت دے رہا تھا۔ دادی نے اسے ٹال کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر محترمہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ اپنے ہاتھ باندھ کر اس کا کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مل گیا پیپر؟ وہ جانتا تھا کہ محترمہ یہاں پر کس مقصد کے تحت آئی ہیں۔ نہیں یار، ابھی کہاں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر کچھ یاد آنے پر بے بسی سے اپنی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ خوف سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ کام کر کے آپ بہت تھک جاتے ہیں، آپ کی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ایزل نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں پر رہ گئی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، اس کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے لگتا ہے میں کچن میں ہی بھول کر آ گئی، میں ابھی آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب کی بار محترمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسے شدت سے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اپنی کلاس فیلوز کی باتوں میں آ کر اس طرح کا جذباتی قدم اٹھانے کی۔ اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، وہ اسے بھی پکڑ ہی لے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔
اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، عریض سکندر نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اب اس کی گرفت میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے تھے جب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، عزل نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں ہر بار مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں نہیں دکھانا چاہتا؟ اس سے پہلے کہ عزل کوئی جواب دیتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور تائی جان کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ عریض سکندر نے اسے جلدی سے چھوڑا تو وہ بھی بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا عریض سکندر بیٹا؟ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارے بے حد قریب تھی، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ مجھے بتاؤ۔ آپ کو کوئی بھی مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے امی جان، وہ بیزاری سے بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تائی جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ عزل ایک بار پھر سے اپنی یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی آفت آنے والی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ عزل بھی اپنے کمرے میں بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی، جبکہ اس کی باقی کزنز فیملی ایونٹ پر گئی تھی۔ عزل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو چوکیدار کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ چیخو، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں اور مجھے اسی چیز کے ہی پیسے ملے ہیں۔ جیسی عزل نے چیخیں ماری، کمرے کا دروازہ کھلا اور تائی جان کمرے میں داخل ہو گئی۔ آتے ہی انہوں نے عزل کو زور سے تھپڑ مارا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی باہر لے کر چلی گئی۔ جب عریض سکندر کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ قابو سے باہر ہو گیا۔ دادی جان نے اپنی پوتی کو بچانے کی کوشش کی مگر تائی جان نے انہیں بھی آنکھیں دکھا کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت لڑکا لڑکی کا ایک کمرے میں ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا۔ عزل دادی جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، یہ زبردستی آ گیا تھا۔ عریض سکندر نے بے چینی سے عزل کو گھورا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ عزل کو لگ رہا تھا اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس نے عریض سکندر کے منہ سے اپنے لیے بدکردار عورت کا لفظ سنا تو وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تائی جان اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ دادی جان نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر اس بار تائی جان نے دادی جان کو بھی چپ کروا دیا۔ خون نے آخر اپنا اثر دکھا ہی دیا۔ تائی جان کے لہجے میں بھی حقارت تھی۔ ڈرائیور کے بیٹے کو تائی نے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ اب عریض سکندر نے اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ اسے لائیں۔ تائی جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے عزل اور اس لڑکے کے نکاح کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ سن کر عریض سکندر کے دل کو تڑکا لگا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کی وجہ سے اس سے بہت بدگمان تھا، لیکن اب وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے، جب اچانک ہی انہیں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ عزل کی ماں شمائلہ کھڑی تھی۔ عزل پہلے تو انہیں پہچان ہی نہیں سکی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اسے ملنا چاہتی تھی لیکن دادی ہر بار انہیں روک لیتی۔ اس بار وہ زبردستی چلی آئی تھی۔ عزل بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ عریض سکندر نے غصے کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، میں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دادی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ تو کہہ رہی تھی یہاں پر میری بیٹی کا
بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی تمہاری طرح بد کردار نہ ہوتی تو ہم اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ تائی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو، شمائلہ بیگم نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا تھا تمہیں تمہارے عمل کی سزا مل چکی ہوگی، لیکن لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ کل کو جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو تم بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلی گئی۔ وہاں پر ان کی بڑی سی کالی پراڈو کھڑی تھی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ گھر سے بھاگ نہیں رہی تھی، بلکہ انہیں اغوا کیا گیا تھا، اور یہ کام رضوانہ بیگم نے کروایا تھا۔ در حقیقت وہ ان کے شوہر سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ بیگم ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ رضوانہ بیگم کو لگتا تھا کہ شمائلہ بیگم کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ آسانی سے اپنی بہن کو امجد صاحب کی زندگی میں شامل کر لیں گی۔ اپنی پہلی بیوی کے چلے جانے کے بعد امجد نے کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ رضوانہ بیگم نے بعد میں 1000 کوششیں کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد امجد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ جہاں تک شمائلہ بیگم کا سوال تھا تو اس رات مجرموں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس وقت رضوانہ صاحبہ انہیں پوری حویلی میں بدنام کر چکی تھی۔ بعد میں شمائلہ بیگم نے دادی جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر دادی جان نے بھی انہیں حویلی میں آنے سے منع کر دیا، اور امجد صاحب بھی ان سے بدگمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے پسندیدہ شوہر کے منہ سے اپنے لیے غلط الفاظ سنے تو وہ دل برداشتہ ہو گئی، اور پھر مجبور ہو کر انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ ان کا ایک کلاس فیلو تھا جو کہ یونیورسٹی کے زمانے میں انہیں پسند کرتا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ پھر سے اکیلی رہ گئی ہیں تو اس نے شمائلہ بیگم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ شمائلہ بیگم نے ان سے شادی کر لی۔ بعد میں ایک بزنس میٹنگ پر ان کی امجد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور امجد صاحب نے فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم نے بعد میں اپنی بیٹی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں ناکام ہو گئی۔ بالآخر ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امی میں بد کردار نہیں ہوں، عزل نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ میری جان، میں جانتی ہوں تمہیں مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی، رضوانہ، ہاں میں جانتی ہوں، اس نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا۔ اپنی ماں کی سچائی جاننے کے بعد عزل کو خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کے بے گناہ ہونے کے باوجود ان سے نفرت کرتی رہی۔ وہ کتنی بدقسمت تھی۔ ادھر وہ حویلی سے رخصت ہوئی تھی، اور ادھر حویلی میں عجیب سی بے چینی کا ماحول بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں عریض سکندر نے اس چوکیدار کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا، اور پھر اسے مارنے پیٹنے کے بعد عریض سکندر کو یہ راز فاش ہوا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کہا تھا۔ چند لمحے تو صدمے سے چور انداز میں اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکے کو گھورتا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکے کو اچھا خاصا مارا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا کہ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اسے لگا کہ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے۔ اس کی ماں اس کی چچی شمائلہ کا مذاق بنا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے جوانی میں اس عورت کی زندگی برباد کی اور انہیں ان کے شوہر کی زندگی سے ذلیل کر کے باہر نکالا، کیسے انہوں نے اسے اغوا کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی، اور اس کے جانے کے بعد انہوں نے ان کی بیٹی کو تکلیفیں پہنچائیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے خلاف کیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دادی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے ساختہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاں، وہ ایزل سے محبت کرتا تھا، ایزل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کل کائنات تھی، بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس لڑکی کے خلاف اس کے دل میں 1000 بار زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی دل اس کے خلاف نہ ہو سکا۔ دادی جان نے حیرانی سے اپنے پوتے کو دیکھا جو اتنا مضبوط اور سخت مزاج تھا۔
آج بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ دادی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ عریض سکندر نے رکتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ کیسے اس کی ماں نے ایزل کے خلاف سازش کی، کیسے اس نے اس کے دل میں نفرت کا زہر بھرا تھا، اور کیسے اس نے شمائلہ بیگم کی زندگی برباد کی۔ ہاں، وہ ایزل سے محبت کرتا تھا، ایزل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کل کائنات تھی، بچپن سے اسے چاہتا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا اور ایزل ابھی 3-4 سال کی تھی تو وہ اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا رہتا، اسے اپنی گڑیا کی طرح سنبھالتا۔ جب وہ رونے لگتی تو وہ اسے خاموش کراتا۔ اس کی ماں نے اس لڑکی کے خلاف اس کے دل میں 1000 بار زہر گھولنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی دل اس کے خلاف نہ ہو سکا۔ کبھی کبھار دماغ کے فیصلے حاوی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس پر غصہ کر جاتا اور اسے تکلیف پہنچا جاتا۔ جب اس نے یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر اسے تنگ کیا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے قریب رہ سکے۔ جب وہ سینئر بن کر اس کے سامنے آیا تو وہ چاہتا تھا کہ ایزل اس کی طرف دیکھے، اسے پہچانے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پایا۔ اس کی سختی کے پیچھے محبت تھی، وہ محبت جسے وہ کبھی ظاہر نہیں کر سکا۔ اگر کبھی اسے تکلیف پہنچاتا بھی تو بعد میں اس بارے میں گھنٹوں گھنٹوں سوچتا، خود کو کوستا رہتا، خود کو بھی تکلیفیں دیتا، رات رات بھر جھاگتا اور سوچتا رہتا کیوں اس نے ایزل سے سختی سے بات کی، کیوں اس نے اسے رلایا، کیوں اس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ اس نے دادی جان کو ایک ایک لفظ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اپنے دل کی ہر بات، ہر احساس، ہر درد انہیں بتا دیا۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کا جوان پوتا جس کے جذبات کے ساتھ ان کی اپنی ہی سکھی ماں نے کھیلا تھا، اس وقت ان کے سامنے ایک ہارا ہوا جواری معلوم ہو رہا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا۔ بیٹا میں جانتی تھی، دادی جان نے آہستہ سے کہا، میں جانتی تھی کہ تم ایزل سے محبت کرتے ہو، تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتی تھی تمہاری نظریں اسے ڈھونڈتی، جب وہ مسکراتی تھی تو تمہارے چہرے پر بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ جاتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی بیٹا۔ دادی جان اس کے ساتھ شمائلہ بیگم کے پاس گئیں اور روتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے لگی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں شمائلہ، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، میں نے رضوانہ کی باتوں میں آ کر تم پر شک کیا اور تمہیں اپنی بیٹی سے دور رکھا، یہ میری غلطی تھی اور میں اس کی سزا پا رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، انہوں نے دادی جان کو گلے لگایا اور کہا، آپ میری ماں کے برابر ہیں، میں آپ کو کیسے ناراض رکھ سکتی ہوں۔ رضوانہ بیگم نے بھی بعد میں اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار ان کے بیٹے نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ عریض سکندر نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا امی، اب مجھے آپ کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل جائیں گے۔ آپ نے نہ صرف ایزل کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کی ماں کی زندگی بھی تباہ کی۔ آپ نے میرے چچا کی زندگی بھی برباد کی جو آج تک اس صدمے سے نہیں اٹھے کہ آپ کو اپنے کیے پر شرم نہیں آتی۔ بیٹا وہ لڑکی واقعی میں بد کردار ہے۔ رضوانہ بیگم نے ایک آخری کوشش کی مگر عریض سکندر نے سختی سے کہہ دیا، امی دوبارہ سے اس نام سے مت پکارے ورنہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ وہ لڑکی جیسی بھی ہے مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور بہت جلد میں اسے نکاح کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ چاہیں تو قبول کریں ورنہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں رضوانہ بیگم کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی کیونکہ ابھی تک وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ شمائلہ بیگم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتی تھی مگر پھر بھی جب بعد میں ان کے بیٹے نے واقعی گھر چھوڑ دیا اور ہوٹل میں رہنے لگا، جب ان کے شوہر بھی ان سے سخت ناراض ہو گئے اور انہیں علیحدہ کمرے میں منتقل ہونے کو کہا، جب خاندان کے تمام لوگوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تو انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات رات بھر روتی رہتی اور اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ آخرکار ایک دن انہوں نے ہمت کی اور شمائلہ بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شمائلہ بیگم کے گھر جا کر ان سے اور ان کی بیٹی سے معافی مانگی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو شمائلہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اپنے بیٹے سے محبت میں اندھی ہو گئی تھی
اور میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے تمہاری معصوم بیٹی کو تکلیف ہی نہیں، مجھے معاف کر دو، ورنہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی۔ شمائلہ بیگم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے انہیں معاف کیا تھا اور انہیں اپنے سینے سے بھی لگایا تھا۔ رضوانہ جی، ماضی کو بھی ماضی میں رہنے دے۔ اللہ نے مجھے سب کچھ واپس دے دیا، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، میرا اعتبار بحال ہو گیا، اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ اپنی ماں کی دیکھا دیکھی عزل نے بھی اس عورت کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کے دل میں ابھی بھی درد تھا۔ وہ بار بار نوٹ کر رہی تھی کہ عریض سکندر کی نگاہیں اس پر ہی جمی ہوئی ہیں، مگر وہ اس سے ناراض تھی، اس شخص سے جس نے نہ جانے کتنے روپ اپنا کر چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کیا۔ کبھی اس کا پروفیسر بن جاتا، کبھی سینئر بن جاتا، کبھی کھڑوس کزن تو کبھی جلال۔ ہر بار ایک نیا کردار، ہر بار ایک نیا چہرہ، لیکن اس ایک شخص نے اسے زندگی بھر تکلیف دی۔ جب اس کے رشتے کی بات چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی جسے میرے کردار پر یقین نہیں ہے۔ بعد میں عریض سکندر اس کے پاس گیا، وہ باغ میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب عریض سکندر نے اس کے پاس آ کر پوچھا، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایزل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ کو میرے کردار پر یقین نہیں ہے، اور میں ایسے مرد سے شادی کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے کردار کو مشکوک نہیں بنا سکتی۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں ہر وقت مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے۔ ایزل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ عریض سکندر کے دل پر زور سے کھونسا لگا، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو ایزل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، میں اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکا۔ ایزل نے اپنے ہاتھ چھڑا لی اور کہا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عریض سکندر نے کہا، کہ تمہیں واقعی فرق نہ پڑتا ہوتا تو تم کبھی بھی فرحات کو خود سے دور نہ کرتی۔ تم نے اسے دور کیا کیونکہ تمہیں میری پرواہ تھی، اور کبھی بھی دادی کے لائے ہوئے رشتے سے اتنی جلدی انکار نہ کرتی۔ تم نے انکار کیا کیونکہ تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایزل نے غصے سے کہا، آپ کو سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ عریض سکندر نے مسکرا کر کہا، واہ، تمہیں تو بڑی ہمت آ گئی ہے۔ اس کے اس انداز پر ٹھٹھک کر بولا تو حیرت ہوئی۔ عریض سکندر نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں اس وقت تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہوں گا، اور اس وقت تک تم سے پوچھتا رہوں گا جب تک تم راضی نہیں ہو جاتی۔ میں ہار نہیں ماننے والا۔ ایزل، تم میری زندگی ہو اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایزل نے طنز سے کہا، اور ساری زندگی ہی لگے رہنا، میں اس دوران شادی بھی کر لوں گی۔ ایزل نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکی۔ آخر کار 3 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد ایزل نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے، کیونکہ عریض سکندر واقعی میں شرمندہ تھا اور اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا تھا۔ وہ روزانہ اس کے گھر آتا، اس سے معافی مانگتا، اس کے لیے پھول لاتا، اس کی پسند کی چیزیں لاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایزل کو سب سے اوپر رکھا اور سب کو ثابت کر دیا۔ شمائلہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ بیٹی، وہ شخص واقعی تم سے محبت کرتا ہے، اس نے اپنی ماں کو بھی تمہارے لیے چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی تمہاری عزت کرے گا، ساری زندگی تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی، پورے شہر میں اس شادی کی بات ہوئی تھی۔ عریض سکندر واقعی بہت زیادہ بدل گیا تھا، ماضی کی ساری تلخیوں کو اس نے محبت کے پانی سے دھو دیا، اور اب ان کی زندگی میں صرف اور صرف سکون تھا۔ وہ ایزل کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا تھا اور ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتا۔ شادی کے بعد انہوں نے ایک نئے گھر میں رہنا شروع کر دیا جہاں صرف محبت اور احترام تھا۔ عریض سکندر اپنی بیوی کی ہر خواہش کا خیال رکھتا اور ایزل بھی اس کی اچھی شریک حیات ثابت ہوئی تھی۔